اور اس کے مطابق خود کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 170 170 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، یہ جو پچھلا میں بیان کر رہا تھا کہ نہیں تم فالو کرو، ما انزل اللہ، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل اللہ، اس چیز کے جس کو اللہ نے نازل کیا۔ دیکھیے اب دو چیز ہو گئے نا، ایک اتباع الشیطان ہے اور اس کے اپوزٹ میں اتباع کلام اللہ ہے۔ قرآن کی اتباع کرو، قرآن کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے شیطان کے پیچھے مت جاؤ، قرآن کی اتباع کرو۔ شیطان کی اتباع کیا ہے؟ نام قرآن کا لے کر اپنی منمانیاں کرنا، اپنی منمانیاں کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں تم؟ اللہ کی اتباع کرو، اللہ کے کلام کے، قرآن کریم کی اتباع کرو، بلکہ وہ کہتے ہیں کیا بات کرتے تم؟ بل نتبع، قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، اس چیز کی ہم اتباع کریں گے جس پہ ہم اپنے باپ دادا کو پائے ہیں۔ یہ حکم وہ شریعت وغیرہ وہ سب رہنے دو اپنی جگہ، ہمارے باپ دادا کی اتباع ہم کریں گے۔ کیوں؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ دیکھو کوئی مسلمان، ایک تو ہوتا ہے کافر کے پاس اس کے باپ دادا کی بات قرآن اور حدیث سے اوپر ہے، وہ بولتا ہے نہیں قرآن نہیں مانتا، حدیث نہیں مانتا، اللہ نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا، میں اپنے باپ دادا کو مانتا ہوں، یہ کافر ہے یہ۔ مگر مسلمان بھی کرتے ہیں۔ مسلمان کیسے کرتے ہیں؟ مسلمان ایسے کرتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ دیکھو قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ كَانُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا فَإِنَّهُمْ كَانُوا خَيْرًا مِنَّا وَأَعْلَمُوا، وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کی اتباع کریں گے کیونکہ وہ ہم سے اچھے لوگ تھے اور ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ یہ ایک خطرناک بہانہ ہے آج کے دور میں۔ آج کے دور میں ایک بندہ مسلمان بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس سے اس کو معنی سمجھ میں آتا ہے، واضح کھلا معنی ہے، جی حدیث شریف ہے، کلیئر بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں کوئی یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں، کلیئر معنی ہے۔ اور یہ کلیئر اور صاف ستھرے معنی کو وہ کہتا ہے کہ نہیں، کیا ہمارے سے پہلے کے اماموں کو نہیں معلوم تھا؟ اتنے بڑے مفسرین محدثین تھے، ان کو نہیں معلوم تھا؟ ہمارے بزرگوں کو نہیں معلوم تھا؟ انہوں ہمارے سے زیادہ جانتے تھے، ہم کو معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، لہذا جو انہوں بول دیا ہم اس کی اتباع کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو بعض آیتیں، بہت ساری آیتیں، بہت سارے احادیث شریفہ ایسے ہوتی ہے جس پر بہت گہری اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت دقت ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو چیز صریح صاف سمجھ میں آ جائے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑے سخت لگتے ہیں جملے یہ، مگر میں آپ سے عرض کر دوں گا کہ اگر ایک آیت میں، حدیث شریف میں ایک معنی بالکل واضح صاف ستھرا سمجھ میں آ رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں بڑے لوگ، میں ان چھوٹوں کے عوام کی بات نہیں کروں گا، بڑوں کی بھی کوئی عمل اس کے خلاف نظر آ جائے، تو آپ کسی عالم کے پاس جا کر بتائیں کہ بھئی قرآن میں اور حدیث میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے جی، اور جو ہے یہ بہت بڑے امام جو ہے اتنے صدی پہلے کے، اتنے بڑے، ان کا جو ہے ان کا عمل یا ان کا فتویٰ، ان کا قول ایسا نظر آ رہا ہے، تو پہلے تو سمجھا دو ہم کو یہ اس میں کیا ہو رہا ہے جی، وہ عمل کرتے تھے یا ان کے پاس کوئی دوسری آیت تھی یا دوسرے حدیث تھا، وہ سمجھا دو، یا اس پر کس طرح سے عمل ہو رہا ہے، میرے سمجھنے میں مسٹیک کہاں ہو رہا ہے وہ سمجھا دو۔ اگر سمجھا دیتے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، اور اگر نہیں سمجھا رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو، بزرگوں کو اور اپنے بڑوں کو اور اپنے مفتیوں کو اور اپنے اماموں کو غلط کہتا بیٹھو، ٹھیک ہے ان کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا جو اس وقت ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور ہم پر حکم جو ہے اتباع کا، ما انزل اللہ، قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اس کی اتباع فرض کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ میں جو نازل کیا ہوں تم اس کو فالو کرو۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہت زیادہ صحیح ہے، ہم سے بہت زیادہ صحیح ہے، لیکن آج ہمارے سامنے قرآن ہے، آج ہمارے سامنے حدیث ہے۔ اگر قرآن یعنی اللہ کی بات سے کسی اور کی بات ٹکراتی ہے تو آپ پورے ادب کے ساتھ، کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا،
ایک تو ہوتا ہے کہ مخالف جو ہو اللہ کا تو اس کے اوپر تو ہم لعنت بھیجیں گے، لیکن وہ جو ہے جو اللہ کا نام لیوا ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے شاید اس کو کچھ اور سمجھ میں آیا ہوگا جو اس وقت ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ہم کو جو کلام اللہ میں اور حدیث شریف میں سنت مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہم کو سمجھ میں آیا ہم تو اس کو فالو کریں گے، بزرگ کی بات، مولانا کی، امام کی، مفتی کی، علامہ کی بات کو سائیڈ میں رکھیں گے، کہیں گے کہ اچھا ہی سمجھے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اچھا سمجھے، اس کو اوائڈ کر دو، اوائڈ کر دو۔ قرآن کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، یہ بات یاد رکھو۔ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ فلاں حنفی، فلاں شافعی، فلاں شیعہ، فلاں اہل حدیث، فلاں دیوبندی، فلاں بریلوی مفتی کی آپ اطاعت کیوں نہیں کرے، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو تو کیوں فالو نہیں کیا، یہ برابر تجھ سے سوال کرے گا، ہر انسان سے سوال کرے گا۔ تو یہ گمراہوں کی یہ علامت ہوتی ہے، گمراہ لوگوں کی، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا نہیں سمجھتے تھے کیا، ہم سے زیادہ نیک تھے، انہوں ہم سے زیادہ علم رکھتے تھے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اولو کان، ہاں تک کہ یعنی جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کیا اگرچہ کہ ان کے آباء و اجداد، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا، کوئی سمجھ نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، نہ کوئی ٹھیک کام کی طرف ہدایت پاتے تھے، کوئی اچھے نیک کام کرنے کی طرف اگر ان کے باپ دادا ہدایت نہیں پاتے تھے، اور کوئی دین کی اور کیا کہتے ہیں دین و ایمان کی اور صحیح راہ کی کوئی فہم نہیں رکھتے تھے، کوئی ان کے پاس عقل اور سوجھ بوجھ نہیں تھی، تب بھی یہ لوگ گمراہ لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا تو ہم سے زیادہ بڑے تھے، ہم سے زیادہ سمجھ والے تھے، لہذا ہم تو اتباع ان کی کریں گے۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سید محمد صدیق خواجہ محبوب اللہ قدس اللہ سرہ العزیز سرزمین دکن کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی خود کو رسم و رواج کا تابع رکھتا ہو وہ خود کو انسان نہ سمجھے تھے، یا ان کے مختلف طریقے ہوتے تھے کام کرنے کے، وہ ہر کام کے پیچھے ایک حکمت ہوتی تھی۔ لا یعقلون، یہ کیا کہتے ہیں اندھی تقلید جو ہوتی ہے نا، اندھی تقلید، یہ اندھی تقلید کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اگر آپ کے بزرگان دین نے کوئی طریقہ ایجاد کیا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ سنت سے یہ نہیں ملتا ہے اور ڈائریکٹ یہ قرآن کریم میں یہ چیز نہیں ملتی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے کیا، تو جب بزرگوں نے کیا ہے تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، کوئی وجہ ہے، وہ وجہ معلوم کرنا۔ اگر آپ کو وہ وجہ معلوم ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ جس وجہ سے انہوں نے کیا اس چیز کی آج بھی ضرورت ہے، تو آپ برابر کریے ان کی اتباع، آج برابر کریے آپ ان کی اتباع۔ 400 سال پہلے کوئی بزرگ کوئی وجہ سے کوئی عمل کر کے گئے تھے، آج نہ وہ ماحول ہے نہ ضرورت ہے، لیکن کیونکہ وہ کرے تھے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ جی کیوں کرے تھے نہیں معلوم، کیا ضرورت تھی نہیں معلوم، ضرورت ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن برابر جو ہے آج کر رہے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں اندھی تقلید کہتے ہیں اس کو۔ اسلام میں تقلید کی اجازت ہے، اندھی تقلید کی اجازت نہیں ہے، اندھی تقلید کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کے بزرگوں نے کوئی عمل کیا ہے اور جو آپ کو دیکھیں اگر ڈائریکٹ قرآن سے یا ڈائریکٹ سنت مصطفیٰ سے مل جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بس آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، وہ تو ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن اگر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی آپ کو بات اپنے بزرگوں سے مل رہی ہے تو وہ یقیناً، مجھے یقین ہے اگر وہ بزرگوں کا عمل ہے تو اس میں حکمت ہے، اور اصل میں وہ کہیں نہ کہیں قرآن سے اور حدیث سے میچ کرتی ہے، گہری بات ہوتی ہے۔ وہ حکمت کو تلاش کر لینا، وہ ریزن کو جاننا، اور وہ ریزن کو سمجھتے ہوئے وہ حکمت کا فائدہ، ضرورت اگر آج ہے تو اس پر برابر عمل کرنا، برابر ثواب ملے گا۔ اور اگر اس کی وہ علت ختم ہو گئی، وہ وجہ ختم ہو گئی جس وجہ سے انہوں کرتے تھے، آج کے زمانے میں وہ وجہ نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ کہ جس کو نہیں چھوڑا جاتا ہے وہ کلام اللہ اور سنت مصطفیٰ ہے، یہ چیزوں کو نہیں چھوڑا جاتا۔ باقی تمام چیزوں کا مسئلہ علت کے ساتھ ہے، وجہ، بزرگ فلاں وجہ سے کرتے تھے، وجہ ہے وہ برابر آج بھی کریے۔ اور اگر کوئی حکمت نہیں معلوم ہے کہ ہمارے بزرگ تو کرتے تھے، پتہ نہیں کیوں کرتے تھے، وجہ نہیں معلوم، اگر وجہ نہیں معلوم ہے تو پلیز مت کریے جی، سنت پر عمل کر لیجئے، مت کریے۔ جو آپ جس چیز کو اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی کرنا ہے، وہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آئے نا تب بھی آپ کو کرنا ہے، لیکن باقی بزرگوں کے کام سمجھ میں آئے کرنا ہے۔
اور اگر سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، بغیر سمجھے کی کوشش کرے کہ چھوڑ دینا بھی نہیں، سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ہمارے بزرگوں کے بہت سارے کام ایسے تھے جو ایسے ہیں جو اس زمانے کی ضرورت تھی، اس لیے بزرگوں نے کیا ہے، لیکن آج کے لوگ کو نہ اس کے پیچھے کی حکمت معلوم ہے، نہ آج کے زمانے میں وہ اعمال کی ضرورت باقی ہے، لیکن کر رہے ہیں۔ اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ کلام اللہ کی اتباع کرے، کلام اللہ کی اتباع کرے، قرآن کی اتباع کرے۔